والسلام على سید الانبیاء والمرسلین قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنۃ بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن قال اللہ تعالی وتبارک فی شان حبیبہ مخبرا وعامرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا محبوب رب العالمین۔ تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے، جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شش جہات بھی۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم شفیع امم رسول محتشم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام ذوی الاحتشام برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی یہ تقریب جس میں میں اور آپ حاضر ہیں، ہمارے بھائی نے یہ نیا گھر تعمیر کیا، تو اس خوشی میں حضور کا ذکر اور اس مقصد اور خوبصورت محفل کا انعقاد کر کے برکتیں سمیٹنے اور سعادتیں حاصل کرنے کی کوشش کی۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ کی بارگاہ میں بصمیم قلب دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس گھر کو مکینوں سمیت آباد رکھے اور اس کی برکتیں اہل خانہ کو بالخصوص اور سب آنے والوں کو بالعموم نصیب فرمائے۔ اللہ اپنی رحمتوں اور کرم نوازیوں کا ہم سب کو حصار دے۔ میں سورۃ العصر کی تلاوت کرنے کا شرف پایا ہے، اختصار کے ساتھ کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کروں گا۔ اللہ تعالیٰ میری زبان پر کلمۃ الحق جاری فرمائے۔ قرآن مجید کی یہ مختصر ترین صورتوں میں سے ایک صورت ہے اور اپنے دامن میں معنویت کا ایک جہاں سموئے ہوئے ہے۔ حضرت امام شافعی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، لو تدبر الناس ہذہ السورہ لواسعتہم، اگر لوگ قرآن مجید کی اسی ایک صورت پہ غور و تدبر کر لیں تو ان کے دین و دنیا کے لیے یہ ایک صورت ہی کافی ہے۔ یہ صورت قاری قرآن کو ایک نئی قسم کے روبرو کر دیتی ہے اور سامعین کو زندگی کی مقصدیت سے آگاہ کرتی ہے۔ قسم ہے عصر کی، انسان خسارے میں ہے۔ عصر سے مراد کیا ہے؟ امام رازی جیسے شخص نے اس کے 4 معنی بیان فرمائے ہیں۔ عصر سے مراد مطلق زمانہ ہے۔ اے الدہر، مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک قول بھی اسی کا مؤید ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ عصر سے مراد وقت عصر ہے۔ تیسرا قول یہ ہے کہ عصر سے مراد نماز عصر ہے۔ چوتھا قول امام رازی نے یہ بیان کیا ہے کہ عصر سے مراد مخصوص زمانہ ہے، اور وہ زمانہ ہے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ۔ اگر اس سے مراد مطلق زمانہ ہے تو پھر بھی غافلوں کو تنبیہ ہے کہ چونکہ زمانے نے بادشاہوں کے تخت و تاج لٹتے اور الٹتے ہوئے دیکھے ہیں اور اس نے بڑے بڑے لوگوں کو پیوند خاک ہوتے ہوئے دیکھا ہے، اس لیے زمانے کی قسم فرما کے کہا انسان
خسارے میں ہے۔ یہاں دارا و سکندر نہیں رہے، رستم و سہراب نہیں رہے، آل ساسان، فرعین مصر، تغلق اور ایبک نہیں رہے، تو انسان کیسے باقی رہے گا؟ تو خسارے کا سودا کر۔ دوسرا معنی عصر سے مراد وقت عصر، تو عصر کا وقت بھی غافل انسان کو تنبیہ کر رہا ہوتا ہے، چونکہ جب سورج عصر کے وقت پہ جاتا ہے تو بہت جلد غروب ہو جاتا ہے۔ میاں صاحب علیہ رحمہ فرماتے ہیں، دیگر تے دن گیا محمد اوڑک نو ڈوب جانا، یہ بھی غافل کو تنبیہ ہے۔ عصر سے مراد اگر نماز عصر ہے تو چونکہ یہ نازک ترین وقت ہوتا ہے تاجروں کے لیے، اور اس وقت کاروبار کو سمیٹنا بھی ہوتا ہے، اور گاہک کا زور بھی ہو اور نماز بھی تنگ ہو رہی ہو، تو پھر نماز کی کوتاہی ہو جاتی ہے۔ پڑھنے والے بھی اس وقت میں عموماً اس نماز کو بہت جلدی میں پڑھ لیتے ہیں، اور توجہ دکان اور کاروبار پہ ہوتی ہے، اس لیے غافل کو تنبیہ کی گئی کہ کہیں نماز عصر ضائع نہ کر دینا، جو تم کمائی کر رہے ہو وہ خسارہ ہے، اور نماز عصر اگر حاصل کر لی تو نفع یہی ہے تمہارا۔ چوتھا معنی جو امام رازی نے کیا ہے وہ یہ ہے کہ عصر سے مراد حضور کا زمانہ ہے، اور حضور کے زمانے کی قسم فرما کے کہا کہ انسان خسارے میں ہے۔ خسارے سے وہ لوگ بچ گئے جنہوں نے حضور کا دور ہمایوں پا لیا اور حضور کے دامن سے وابستہ ہو گئے۔ تو حضور کے زمانے کی قسم فرما کر کے انسان کے خسارے کو بیان کیا۔ توجہ ہو تو عرض کروں کہ انسان خسارہ مانتا نہیں، کہتا ہے میں تو خسارے میں نہیں ہوں۔ آج کے انسان سے پوچھیں، وہ کہتا ہے میں تو ہواؤں کے دوش پہ اڑتا ہوں، میں تو زمین کی تہ میں اترنے کے فن سے آشنا ہو گیا ہوں، میں تو مریخ کے سفر کی تیاری میں ہوں اور چاند کی چھاتی پہ قدم رکھ چکا ہوں، عالی نصب گھروں میں رہتا ہوں، خوبصورت گاڑیوں پہ گھومتا ہوں، میں تو خسارے میں نہیں ہوں۔ انسان اپنا خسارہ نہیں مانتا، اور اللہ تعالیٰ محبوب کے زمانے کی قسم فرما کے انسان کا خسارہ بیان کر رہا ہے۔ تو امام راضی فرماتے ہیں اصل خسارہ حیوانیت کا نہیں ہے، خسارہ انسانیت کا ہے۔ اگر انسان ہواؤں کے دوش پہ اڑتا ہے تو یہ انسانی کمال نہیں ہے، وہ تو مکھیاں بھی اڑتی ہیں۔ اگر یہ پانی کی تہ میں اترنے کے فن سے آشنا ہے تو یہ انسانی کمال نہیں ہے، وہ تو مچھلیاں بھی اتر جاتی ہیں۔ انسانی کمال کیا ہے؟ ہمدردی، ایثار، محبت، مروت، رواداری، یہ ہیں انسانی کمالات۔ اور کیا یہ لٹ نہیں رہے؟ بھائی بھائی کا گلا کاٹ نہیں رہا، خون سفید نہیں ہو گئے؟ ایکسیڈنٹ میں جو بچ جاتے ہیں وہ مرے ہوں کی گھڑیاں نہیں اتارتے؟ وہ کیا کسی نے کہا تھا، گھر کی آگ بجھی تو کچھ سامان بچا تھا جلنے سے، سو وہ بھی ان کے ہاتھ لگا جو آگ بجھانے آئے تھے۔ تو انسانیت خسارے میں ہے کہ نہیں ہے؟ انسانیت رسوائی میں ہے کہ نہیں؟ کبھی دیکھا آپ نے بیٹی کی شادی ہوتی ہے اور کچھ لوگ طاق لگا کے بیٹھے ہیں کہ کوئی کمی نظر آئے، کھانا کم ہو جائے اور ہم کہیں کہ ان کا کھانا کم پڑ گیا۔ بتائیے یہ بھائی ہیں یا جو شریکے کے نام پہ ٹو میں لگے ہوئے، یہ بھائی ہیں یا دشمن ہیں؟ یہ رشتہ دار ہیں یا کہ تذلیل کرنے کے لیے آئے؟ انسانیت کہاں گئے؟ تو کہا محبوب قسم تیرے زمانے کے حسن کی، قسم تیرے زمانے کے جمال کی، انسان خسارے میں ہے۔ محبوب کے زمانے کی قسم اس لیے فرمائی کہ انسانیت کو خسارے میں بچا ہوا دیکھنا ہے تو زمانہ محبوب میں آنا ہوگا، ورنہ انسانیت خسارے میں ہے۔ آج کا انسان تو دہشت گرد ہے، آج کا انسان تو ڈرون حملے کرتا ہے، آج کا انسان تو عزتوں کا لٹیرا ہے، آج کا انسان تو رہزن اور ڈاکو ہے۔ لیکن محبوب کے زمانے کے انسان دیکھنے ہو تو ابو بکر عمر جیسے لوگ ملیں گے، عثمان و علی جیسے لوگ ملیں گے، بلال حبشی جیسے، سلمان فارسی جیسے لوگ ملیں گے۔ اس لیے کہا محبوب قسم تیرے زمانے کی، یہ انسان خسارے میں، خسارے کا سودا کر رہا ہے، گھاٹے کا سودا کر رہا ہے۔ یہ سمجھتا میں بہت آگے چلا گیا ہوں، یہ بہت پیچھے رہ گیا، کیونکہ یہ فضائے بسیط کی وسعتوں پہ پرواز تو کر رہا ہے لیکن دل کی دنیا سے ناآشنا ہے۔ اس کو دنیا کی خبریں ہیں لیکن اپنے من سے بے خبر ہے، سارے زمانے کو اور ساری دنیا کو جانتا ہے لیکن اسے اپنے اندر کا پتہ ہی نہیں ہے کہ میں آیا کس لیے تھا۔ بلے شاہ اڈ دیاں پڑھنا، جڑا گھر بیٹھا انہوں پڑھیا ہی نہیں۔
جو اپنی زندگی کا مقصد ہے اس سے تو یہ آگاہ ہی نہیں ہو سکا، یہ آیا کس لیے ہے، مقصد زندگی کیا ہے اس کا، تو خسارے کا سودا نہیں کر رہا۔ اگر یہ زندگی میں عالی نصب گھر بنا لیتا ہے، وہ ایک جانور ہوتا ہے بجڑا، وہ بچپن میں ہم دیکھتے تھے، وہ بڑا خوبصورت گھونسلہ بنا لیتا ہے، تو یہ کوئی کمال تو نہیں کہ اچھا گھر بنا لیا۔ اگر بڑے غلے اکٹھے کر لیے، بہت رقمیں اکٹھی کر لی، تو چیونٹی بھی اپنی بل سے باہر نکلتی ہے، رزق حلال کماتی ہے، برسات کے لیے بھی جمع کر لیتی ہے، بچوں کا پیٹ بھی بھرتی ہے، کسی کو ضرر بھی نہیں دیتی۔ یہ بھی کمال انسانی نہیں ہے، یہ تو چونٹیاں بھی کرتے پھرتے۔ انسان کے کچھ اور وظائف، جو اس دنیا پہ آیا ہے وہ اللہ کا عرفان پانے کے لیے آیا ہے، اگر اس سے ہی ناآشنا رہ گیا تو اس کے پلے پھر کیا رہا۔ اس لیے فرمایا من کان فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی واضل سبیلا، جو اس دنیا میں اندھا رہا کل قیامت میں بھی اندھا اٹھایا جائے۔ اس سے ان آنکھوں کی بے نوری مراد نہیں، دل کی بے نوری مراد۔ اسی لیے اقبال نے کہا تھا دل بینا بھی کر طلب خدا سے، کہ آنکھ کا نور دل کا نور نہیں، دل کا نور اور ہے، آنکھ کا نور اور ہے۔ اس لیے ہم نے اپنے دل سے روشنی مانگنی ہے، دل سے اجالے طلب کرنے ہیں، تو اپنے دل کی آبادی کا سامان کرے۔ اگر یہ نہیں ہوا تو پھر خسارہ ہی خسارہ ہے، چاہے ساری دنیا قبضے میں آ جائے، چاہے قارون جتنی دولت میں مل جائے، چاہے نمرود جیسے خزانے بھی مل جائیں، چاہے فرعون جیسا دبدبہ بھی مل جائے، لیکن اگر من سے ناشنا نہیں ہوئے، اپنے رب سے شناسائی نہیں ہوئی، تو پھر خسارہ ہی خسارہ ہے۔ اب خسارے سے بچے گا کون؟ الا الذین آمنوا۔ اچھا، پہلی بات کہ جو میں نے عرض کی کہ انسان خسارے میں ہے، قسم محبوب کے زمانے کی فرمائی۔ محبوب کے زمانے کس لیے قسم فرمائی؟ کہ محبوب کے زمانے کا حسن کسی اور زمانے میں نہیں ہے۔ ایک شخص بغداد میں روٹیاں بیچتا تھا، جو تازہ روٹی 1 روپے کی، جو باسی روٹی 2 روپے کی۔ کسی نے روک کر کے پوچھا یہ تیرا عجیب سا ریٹ ہے، تازہ روٹی 1 روپے کی یا 1 آنے کی بیچتا ہے، اور باسی روٹی 2 آنے کی بیچتا ہے، یہ عجیب سا تیرا ریٹ ہے۔ اس نے کہا نہیں لیتے ہو تو نہ لو، میرا ریٹ یہی رہے گا۔ کہا یار وجہ بھی تو بتانا، باسی روٹی تو سستی ہونی چاہیے اور تم اس کو مہنگا بیچ رہے ہو۔ اس نے کہا یہ جو باسی روٹی ہے یہ تازہ روٹی کی نسبت 1 دن حضور کے زمانے سے قریب ہے، اس قربت کی وجہ سے اس کی قیمت بڑھ گئی ہے۔ تو کہا قسم محبوب تیرے زمانے کی انسان خسارے میں ہے۔ اب خسارے سے بچے گا کون؟ الا الذین آمنوا۔ پہلی بات، جس کے سینے میں ایمان کا چراغ روشن ہوگا وہ بچ جائے گا خسارے سے۔ اگر ایمان نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں۔ اس دنیا کا سب سے قیمتی اثاثہ جو ہے وہ ایمان ہے۔ قیامت کے دن سب سے بڑی دولت جو مومن کو جنت میں دی جائے گی وہ دیدار الہی ہوگا۔ تو دنیا پہ سب سے بڑی دولت ایمان، اور آخرت میں سب سے بڑی دولت دیدار الہی۔ تو یہ سب سے بڑی دولت ہے جو ہمیں دی گئی ہے۔ اگر کسی شخص کے پاس قارون کا خزانہ بھی ہے، دنیا کی ہر دولت ہے، عزت ہے، شہرت ہے، وقار ہے، صحت ہے، عافیت ہے، اولاد ہے، فوجیں ہیں، لشکر ہیں، سپاہ ہے، تخت و تاج ہے، ہیرے جواہر موتی لال پکراج، سب کچھ ہے، لیکن ایمان نہیں ہے، اس کے پلے کچھ بھی نہیں۔ اور ایک بندہ گھاس پھونس کی جھونپڑی میں رہتا ہے، نان شبینہ بھی میسر نہیں ہے، پورا بدن ڈھانپنے کے لیے لباس بھی پورا نہیں ہے، لیکن سینے میں ایمان کا چراغ جل رہا ہے، وہ شخص خوش نصیب ہے۔ تو سب سے بڑی خوش نصیبی اس دنیا کے اوپر ایمان ہے۔ اس لیے سب سے بڑی ضرورت ہماری ایمان ہے، سب سے زیادہ ہمیں ایمان کے لیے کوشاں ہونا چاہیے، اور سب سے زیادہ حفاظت اور حصار ہمیں ایمان کے گرد لگانا چاہیے، اور اس ایمان کی حفاظت کریں۔ ہم دوسری چیزوں کے لیے جتنا وقت نکالتے ہیں اور جو وقت دیتے ہیں، ہم سوچیں کہ ہم نے اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے کیا کیا۔ تو سب سے پہلی چیز ایمان۔ ایمان ہے کیا؟ علامہ سعد الدین تفتازانی علیہ رحمہ شرح قائد میں لکھتے ہیں الایمان ہی التصدیق بما جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور جو لائے ہیں اس کی تصدیق کرنے کا نام ایمان ہے۔ سادے لفظوں میں کہہ لیں، حضور سے لپٹ جانے کا نام ایمان ہے، حضور سے تمسک کا نام ایمان ہے، حضور کی ذات سے وابستگی اختیار کر لینے کا نام ایمان ہے۔ تو فرمایا قسم محبوب تیرے زمانے کی انسان خسارے میں ہے۔ اللہ اکبر، خسارے کا سودا کر رہا ہے۔
لیکن بچے گا وہ جس کے پاس ایمان کی دولت ہے۔ وہ ایک زمانہ تھا کہ جب پتھر کی وہ چکیاں تھیں جس سے آٹا عورتیں پیستی تھیں، وہ کتنے سہانے زمانے ہوتے تھے کہ سحری کے وقت ماں اٹھ کر کے اس میں گالا ڈال کر کے پھر اس کو پیستی بھی تھی اور میرے مصطفیٰ پہ درود بھی پڑھتی تھی۔ اور وہ آٹا، اس سے پکی ہوئی روٹی جب بچے کھاتے تھے ان کے سینوں کے اندر جو ہے وہ غیرت بھی ہوتی تھی، ایمان کی چنگاریاں بھی روشن ہوتی تھیں اور حضور کا پیار بھی تھا۔ آج پاپ میوزک کا دور ہے اور آج اسی لیے بچوں کی آنکھوں سے حیا چھن گیا ہے۔ نہ مائیں آٹا گوندتے ہوئے اور تیاری میں وہ عمل رکھتی ہیں اور نہ اولاد کی آنکھوں میں وہ حیا رہا ہے۔ وہ کتنا حسین زمانہ تھا کہ ماں چکی سے آٹا پہلے پیستی اور پھر اس کے بعد جو ہے جب دودھ اور دوسری ذمہ داریاں اپنی نبھاتی تو وہ دودھ بھی جو ہے وہ دھوتی رہتی اور میرے محمد پہ درود بھی پڑھتی رہتی۔ اور پھر کیسے لوگ ہوتے تھے، چونکہ جب مائیں اچھی ہوں تو پھر اولادیں بھی اچھی ہوتی ہیں۔ کسی مفکر نے کہا تھا مجھے تم اچھی مائیں دے دو تو میں اچھی قوم دے دوں گا۔ تو جب مائیں ام الخیر جیسی تھیں تو پھر بیٹے جو ہیں وہ بابا فرید جیسے تھے، اور جب مائیں جو ہیں وہ جو ہے وہ مائی راستی جیسی تھی تو بیٹا جو ہے وہ بختیار کاکی جیسا تھا، اور مائیں جب فاطمہ تو زہرا جیسی تھی تو بیٹے حسین بن کے زمانے کو روشنی دیتے تھے۔ اس لیے اقبال کہتا ہے اگر پندے درویش پذیری، اگر پندے درویش پذیری حیا ہزار امت بمیرت تو نہ میری، بطول باش و پنہا شو ازیاس کہ در آغوش تو شبیر بگیری۔ اقبال کہتا ہے کہ میری ایک بات مان لو فقیر کی، امتیں مر جائیں گی لیکن امت مسلمہ تجھے موت نہیں آئے گی۔ وہ کیا کہ تو بطول بن جا اور زمانے کی نظروں سے پوشیدہ ہو جا، پھر تیری گود میں بھی حسین کے جانشین جنم لیا کریں۔ تو اس امت کی بقا یہ ہے کہ امت کی مائیں حضور کے ساتھ وابستہ ہو جائیں۔ اگر بابا فرید کی ماں روز شکر کی پڑیا رکھ دیتی ہے بیٹے کے مسلح کے نیچے تو پھر بیٹا دیکھو وقت کا فرید وحید بنا ہے نا۔ اور اگر سیدہ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ماجدہ جو ہے وہ تقوی کا پہاڑ تھیں، اور انہوں نے اپنی آبرو اور اپنے تقدس کو جس انداز میں جو ہے وہ سنبھال کے رکھا تو پھر بیٹا بھی زمانے کو روشنیاں بانٹتا تھا۔ تو یہ وہ ایک زمانہ تھا۔ بات چلی چکی سے، تو چکی کے دو پتھر ہوتے ہیں، ایک نیچے والا اور ایک اوپر والا۔ بچوں نے نہیں دیکھا، بڑوں نے دیکھا ہے۔ اوپر والا متحرک اور نیچے والا ساکن، درمیان میں کلی ہوتی ہے اور اس میں تھوڑا سا خلا ہوتا ہے اور وہاں گالا ڈالتے ہیں اور پھر چکی گھماتے ہیں، تو جو دانے جو ہیں وہ اس دو پتھروں کے نیچے آ جاتے ہیں، اس کلی سے ہٹ کر کے وہ پس جاتے ہیں، اور جو کلی سے لگ کے رہ جاتے ہیں وہ بچ جاتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے محبوب قسم تیرے زمانے کی انسان خسارے میں ہے، بچے گا وہی جو تیرے دامن سے لپٹ کے رہے گا، جو تیرے دامن سے وابستہ ہو جائے گا وہ بچ جائے گا۔ اچھا، ایک بات ایمان یہاں فرمایا، انسان خسارے سے بچ نہیں سکتا لیکن جس کے پاس ایمان کی دولت ہوگی وہ بچے گا۔ دوسری بات یہاں جو قرآن نے بیان کی، وَعَامِلُ الصَّالِحَاتِ، اور اعمال صالحہ۔ اعمال صالحہ ایمان کا زیور ہیں۔ ایمان اگر دعویٰ ہے تو اعمال اس کی دلیل ہے۔ ایمان اگر شجر ہے تو یہ اس کا پھل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں متعدد مقامات پہ ہمیں ایمان کے ساتھ اعمال بجا لانے کی تلقین دی اور حکم صادر فرمایا۔ آج ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے بس مطمئن ہو جاتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ اس کے بعد اگلی ذمہ داریاں کیا ہیں، ان ذمہ داریوں کی طرف ہم توجہ نہیں دیتے اور ہم سمجھتے ہیں اتنا ہی کافی ہے کہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کچھ لوگ حضور پر احسان جتلاتے تھے کہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا اور ہم آپ کے دائرۂ دین میں آ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں آیت کریمہ نازل فرمائی کہ محبوب یہ جو آپ کو احسان جتلاتے ہیں کہ ہم اسلام لائے اور ہم ایمان لائے آپ پر، محبوب یہ انہوں نے آپ پر کیا احسان کیا؟ یہ تو اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے انہیں ہدایت عطا فرمائی۔ تو اس لیے ہم کوئی احسان نہیں کرتے دین پر کہ ہم کلمہ پڑھ لیے تو بس
ہم کوئی اسلام پہ احسان کر رہے ہیں، یہ اسلام کا ہمارے اوپر احسان ہے کہ اس نے اپنے دامن میں ہمیں لے لیا۔ اور پھر دوسری بات کہ ہم صرف اسلام کر کے اور کلمہ پڑھ کے فارغ ہو جانا چاہتے ہیں، جبکہ کلمہ پڑھ کے تو داخلہ ہوا دین میں۔ اب اگلا مرحلہ تو شروع ہوا، ایک طالب علم اسکول میں کالج میں داخل ہو جاتا ہے اور اس کا داخلہ ہو جاتا ہے، اس کے بعد نہ وہ پیریڈ اٹینڈ کرے، نہ وہ محنت کرے، نہ وہ جو ہے وہ استادوں کے پاس بیٹھے، نہ وہ کتابیں خریدے، تو مجھے بتاؤ کہ وہ پاس کیسے ہوگا؟ تو یہ تو داخلہ ہے، لا الہ الا اللہ پڑھ کے اسلام میں داخلہ ہو گیا۔ اب اگلا مرحلہ تو شروع ہوگا، وعمل الصالحات سے جو ہے وہ آپ نے جو ہے وہ جد و جہد کرنی ہے، کوشش کرنی ہے، اعمال صالحہ کا زیور پیش کرنا ہے اور اپنے ایمان کا ثبوت فراہم کرنا ہے۔ لیکن ہم کہتے ہیں کہ بس لا الہ الا اللہ پڑھ لیا اب کافی ہو گیا۔ اگر یہی تھا تو پھر ابو جہل کو کیا اختلاف تھا؟ اگر صرف اس کو پتہ ہوتا کہ لا الہ الا اللہ پڑھ کے باقی ساری مرضی اپنی کروں گا، خواہشات میری چلیں گی، آرزویں میری چلیں گی، بدماشی، غنڈہ گردی اور جو کچھ بھی میں کرتا ہوں یہ بھی چلتا جائے گا اور کلمہ بھی ساتھ ساتھ چلتا جائے گا، تو پھر اس کو ٹکر لینے کی ضرورت کیا تھی؟ اسے پتہ تھا کہ لا الہ الا اللہ پڑھنے کا مطلب یہ ہے سر سے پاؤں تک محمد عربی کی غلامی اختیار کر لی جائے، پھر اپنی مرضی چھوڑنی پڑتی ہے اور حضور کی نوکری میں آنا پڑتا ہے۔ یہ مفہوم ہے لا الہ الا اللہ کا۔ چمی گوئے مسلمانم بلرزم، اقبال کہتا ہے جب میں کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں تو میں کانپ جاتا ہوں کہ دانم مشکلات لا الہ، اس لیے کہ میں لا الہ الا اللہ کی مشکلات کو جانتا ہوں۔ جن لوگوں نے لا الہ الا اللہ پڑھا انہیں پھر مشکلیں بھی آئیں نا، انہیں تختوں پہ کھینچا بھی گیا اور انہیں لٹا کر کے ان کے ہاتھ پاؤں میں میخیں بھی ٹھونکی گئی، انہیں تپتی ہوئی ریت پہ بھی لٹایا گیا اور سینے پہ پتھر بھی رکھے گئے اور انہیں رسیاں ڈال کے مکے کے بازاروں میں گھسیٹا بھی گیا، کچی کھال میں دھونیاں بھی دی گئیں لپیٹ کر کے، لیکن انہوں نے راہ حق اور عزیمت کا راستہ نہیں چھوڑا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ فرما رہا ہے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے اور ایمان کے بعد اعمال صالحہ کا زیور انہوں نے پہنا، اور وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ دوسری دو چیزیں، ایک حق کی وصیت اور ایک صبر کی وصیت۔ حق سے مراد کیا ہے؟ امام قرطبی علیہ رحمہ اس کے 3 معنی بیان فرمائے، اے الاسلام، اے التوحید، اے القرآن۔ حق سے مراد اسلام ہے، حق سے مراد توحید ہے، حق سے مراد اسلام ہے، یعنی پہلی بات ایمان اور ایمان کے بعد اعمال صالحہ، یہ 2 چیزیں تو مل گئیں۔ اگلی بات، اب خود تو ٹھیک ہو گئے، ایمان بھی ہو گیا، اعمال صالحہ کا زیور بھی پہن لیا، لیکن اب تمہاری ذمہ داری ہے کہ اس ایمان کو، اس توحید کے پیغام کو، اس اسلام کو، اس قرآن کو جو ہے وہ دوسروں تک بھی پہنچاؤ، یہ ذمہ داری بنتی ہے۔ یہ وتواصوا بالحق، یہاں جو کہا گیا یہ تواصو جو ہے یہ ہے ایک دوسرے کو بار بار ایک بات کی تلقین کرنا۔ یہ اجتماعات، یہ جلسے، یہ تبلیغ کے سلسلے، یہ سارا اسی آیت کریمہ پہ عمل کی صورت ہے کہ وہ بار بار اس کی تلقین کی جائے، تبلیغ کی جائے، اور بار بار ایک امر کو بتانے سے وہ امر جو ہے وہ ذہن نشین ہوتا ہے۔ ایک پتھر پہ روز قطرہ پانی کا ٹپکتا رہے تو ایک دن اس پر بھی سوراخ ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے مبلغ کی ذمہ داری ہے کہ وہ تبلیغ کے عمل کو تسلسل کے ساتھ جاری رکھے اور کسی وقت بھی اس کی تان ڈھیلی نہ ہونے دے، اور سختی کے ساتھ جو ہے وہ اس جو ہے اپنے آپ پر سختی کر کے اس عمل کو جو ہے وہ جاری رکھے، حکمت، دانائی اور بصیرت کے ساتھ اس عمل کے تکرار سے یقیناً ضرور نتائج پیدا ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ یہ امر دین ہم نے جس کے لیے چاہے آسان کر دیتے ہیں، اور محبوب آپ تبلیغ کا فریضہ سر انجام دیتے رہیے، ایک دن ضرور آپ کی تبلیغ اثر انداز ہوگی اور مردہ دلوں میں زندگی آئے گی اور آثار حیات نمودار ہوں گے۔ اس لیے یہاں حق کی وصیت کا ہمیں حکم دیا گیا ہے اور آخری دم تک اس کا جو ہے وہ فریضہ ادا کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کے حالات پڑھیں، جب آپ پر حملہ کر دیا گیا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کافی خون بہہ گیا تھا، تو کوئی لوگ آپ کو پوچھنے آئے آپ کا حال، تو ایک انصاری جوان تھا جس کا تہ بند ٹخنوں سے نیچے لٹک رہا تھا، وہ حضرت عمر کے پاس آ کے پوچھنے لگا حضرت حال کیا ہے؟ تو نزع کا عالم طاری تھا
اور حضرت عمر چند سانسوں کے بس مسافر رہ گئے تھے، تو جب اس نے آ کر کے کہا کہ حضرت کیا حال ہے، تو حضرت عمر کی نظر اس کے ٹخنوں پہ پڑ گئی، تو اس کی شلوار ٹخنوں سے نیچے لٹک رہی تھی، تو آپ نے فرمایا جوان میرا حال تو ٹھیک ہے پر تیرا حال ٹھیک نہیں ہے، میں تو ایمان کے ساتھ جا رہا ہوں، میرا حال ٹھیک ہے، اس شلوار کو اس تہبند کو اوپر کر لے، اس لیے کہ ایک تو تیرا لباس ناپاک ہونے سے بچ جائے گا، دوسرا تیرا رب بھی تجھ پہ راضی ہو جائے گا۔ اب دیکھیے کہ آخری لمحے بھی عمل تبلیغ جو ہے وہ نہیں چھوڑا ہے، اور حق کی وصیت کا جو عمل ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ذمے لیا اور اس کو ادا کیا۔ ایسی ہزاروں مثالیں آپ کو امت کے مشاہیر کے اندر ملیں گی کہ انہوں نے اس فریضے سے کبھی بھی کوتاہی نہیں کی ہے۔ اصل لوگ بدعمل اور بے عمل اس وقت ہوئے ہیں جب مبلغین نے اپنا کام چھوڑ دیا اور انہوں نے فریضہ تبلیغ ادا کرنا جو ہے وہ خلوص کے ساتھ جو اس کا تقاضا تھا وہ چھوڑ دیا، بلکہ ٹگے پیسے کے پیچھے لگ گئے۔ آج تو بات تلخ نہ ہو اور آپ ناراض نہ ہوں بھی تو خیر مجھے اس بات کی پرواہ نہیں ہوتی، آج نہ کوئی نعت خواں، نہ کوئی قاری اور نہ کوئی مبلغ تقریر کرنے کے لیے آتا ہے اگر اس کو بھاری نذرانہ نہ دیا جائے، اور آتے ہوئے بھی اور جاتے ہوئے بھی، بلکہ یہ نوٹ نچھاور کرنے کا جو عجیب سا سٹائل ہے یہ ہمارے ہاں مروج ہے اور عجیب ایک صورتحال بن گئی ہے، اور جس کے نتیجے میں یہ ہے کہ بڑی بڑی لمبی تقریریں ہیں لیکن بے اثر ہیں، روح نہیں ہے، باطن ان کے کھوکھلے ہیں، اس لیے کہ اس کی قیمت وصول کر لی گئی ہے اور اس کے نتائج کبھی بھی اور اس کے اثرات کبھی بھی مرتب نہیں ہوتے۔ لفظ سنیں گے آپ کو بھلے لگیں گے، خوبصورت لگیں گے، لیکن نتائج نہیں ہوں گے، چونکہ وہ کانوں تک پہنچیں گے، دل تک نہیں پہنچیں گے۔ از دل خیزت بر دل ریزت، بات دل تک وہی پہنچتی ہے جو دل سے نکلتی ہے۔ اقبال نے کہا تھا کہ بات جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ تو یہ المیہ ہے، الا ماشاءاللہ میں سب کو نہیں کہہ رہا، کچھ لوگ ہیں بھی کہ جو عمل تبلیغ کو خلوص کے ساتھ آج بھی جاری رکھے ہیں اور ان آندھیوں میں بھی چراغ کو روشن کرنے کی کوشش میں لگے ہیں، اور وہ لوگ غنیمت ہے اس دنیا کے اوپر، وہ تھوڑے ہیں لیکن ان کا وجود ہی بابرکت ہے، اور جو دین کو ٹگے ٹگے پہ بیچ رہے ہیں اور جو ہے وہ آبرو دین کی فروخت کر رہے ہیں، ان لوگوں نے لوگوں کو بے عمل بنا دیا ہے۔ گو آج کوئی چینل کھول کے دیکھ لیں یا آپ جو ہے وہ دیکھیں کہ مبلغین کی گفتگو، واعظ، تلقین، اچھی باتیں کرنے والوں کی کمی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اثر نہیں ہوتا۔ جو اثر جو ہے وہ ہمارے اسلاف کے لفظوں میں تھا، بلکہ حضور فرمایا اسد و بلال عند اللہ اشہد، بلال کی اسد بھی اللہ کے ہاں اشہد ہی ہے، یعنی وہ ٹوٹے پھوٹے لفظ بھی ہوں لیکن پیچھے تاثیر ہو تو پھر وہ لفظ بھی من میں اترتے ہیں، اور اگر خوبصورت اور بھاری اور بھرکم لفظوں کی جادو نگری ہو لیکن پیچھے خلوص نہ ہو تو پھر لفظ ہواؤں میں تتلیوں کی طرح اڑ کے رنگ تو دکھاتے ہیں اور مور کے پنکھوں کی طرح جو ہے وہ ایک جمال تو پیدا کرتے ہیں، اور خوبصورت تقریر کا گلدستہ لوگوں کو واہ واہ کہنے پہ مجبور تو کر دیتا ہے لیکن وہ اندر نہیں اترتا، جس کے نتیجے کے اندر اجڑے ہیں تو اجڑے ہی رہتے ہیں اور من گندے ہیں تو گندے ہی رہتے ہیں۔ اس لیے ہمیں وصیت جو ہے وہ حق کی بار بار کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، آخری بات جو اس صورت میں بتائی گئی ہے وہ ہے صبر کی تلقین۔ اب صبر پر بھی آراء مفسرین کی دو چیزوں پہ آپ کے سامنے گفتگو چاہوں گا۔ ایک تو یہ کہ صبر سے مراد فرماتے ہیں کہ جو انسان کی زندگی میں شدائد اور مشکلات آتی ہیں اس پہ صبر کیا جائے، تکالیف آ جاتی ہیں زندگی میں، دھوپ چھاؤں، نشیب و فراز، اونچ نیچ موجود ہے، ساری زندگی ایک ہی طرح چلے یہ کبھی بھی نہیں ہوتا ہے۔ انسان کی زندگی میں دکھ بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، خوشیاں بھی ہیں، غم بھی ہیں، انسان کی زندگی میں ناراضگیاں بھی ہیں اور مسرتیں بھی ہیں۔ جڑے آون میل محمد اوہ یان مکانی، اور جس گھر میں خوشیوں کے جو ہیں وہ خوشیوں کے تازیانے بجتے ہیں اور اسی گھر کے اندر جو ہیں شہنائیاں جہاں بجتی ہیں اس گھر کے اندر نوحہ غم بھی ہوتا ہے۔ یہ زندگی کا سسٹم ہے، یہ زندگی کا حصہ ہے، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ لہٰذا صبر یہ ہے کہ انسان کو خوشی اور غم جیسا بھی موقع آئے تو وہ صبر کے دامن کو نہ چھوڑے۔ جب بھی کوئی مشکل آئے، جب بھی کوئی مصیبت آئے، اللہ رسول کے احکام کو
پیش نظر رکھے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی مر جائے تو سوائے عورت کے باقیوں کے لیے صرف 3 دن سوگ ہے، جو بیوہ ہے اس کے لیے 4 ماہ 10 دن سوگ ہے، باقیوں کے لیے فرمایا صرف 3 دن سوگ ہے۔ ایک صحابیہ کے والد فوت ہو گئے تو 3 دن کے بعد انہوں نے باقاعدہ غسل کیا اور اپنے ہاتھوں پہ مہندی لگائی، تو کسی نے کہا کہ آپ نے یہ کیا کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میرے آقا نے فرمایا ہے کہ کوئی بھی فوت ہو جائے تو سوائے بیوی کے باقیوں کے لیے صرف 3 دن سوگ ہے، تو میں یہ مہندی لگا کر اپنے سوگ کے ختم ہونے کا اعلان کر رہی ہوں، اس لیے کہ میرے آقا نے فرمایا تھا کہ عورت 3 دن سے زائد جو ہے وہ سوگ نہ کرے سوائے اس کے کہ جس کا شوہر فوت ہو گیا ہو۔ تو اس لیے خوشیاں ہوں یا غم ہوں، ہمارا حال یہ ہے کہ جب کوئی خوشی آئے تو پھر آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، پھر نہ دین نہ دنیا کوئی شے یاد نہیں رہتی، ناچنے لگ جاتے ہیں، بھنگڑے ڈالتے ہیں، اللہ رسول کے احکامات کو بھول جاتے ہیں، اور جب غم ملے تو پھر آسمان سر پہ اٹھا لیتے ہیں۔ بلکہ مرنے والوں پہ عورتیں جس انداز سے نوحہ کرتی ہیں، یہ بڑا عجیب سا مرحلہ ہوتا ہے۔ اس وقت کوئی اگر روکے تو اس کو بھی ترچھی نظروں سے دیکھا جاتا ہے کہ اس کو شاید درد نہیں ہے، بات درد کی نہیں ہے، بات حضور کے فرمان کی ہے۔ اس لیے آنکھوں کا غم اور دل کا غم اس سے منع نہیں کیا گیا، لیکن ہاتھوں کا غم اور زبان کا غم اس سے روکا گیا ہے۔ اور جو شخص غم کے موقع پہ صبر کرے اللہ تعالیٰ اس سے اجر دیتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جس شخص کا بچہ فوت ہو جائے اور وہ صبر کرے تو اللہ فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ میرے بندے کو تم نے کس حال میں پایا؟ تو فرشتے کہتے ہیں یا اللہ کہ وہ تیری تعریف کر رہا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے فرشتوں جنت میں گھر بناؤ جس کا نام بیت الحمد رکھو اور وہ میرے بندے کے نام کر دو، اس لیے کہ اس نے غم کے موقع پہ بھی میری حمد کی، اس لیے اس کا حق ہے کہ جنت میں اس کے نام یہ محل کر دیا جائے۔ تو ایک تو مفہوم یہ ہے صبر کا کہ انسان کی زندگی میں جو شدائد آئیں اس پر صبر کیا جائے۔ دوسرا مفہوم صبر کا جو علماء تفسیر بیان کرتے ہیں، میں اس پہ تھوڑی سی آپ کی توجہ چاہوں گا، وہ یہ کہ دین کے راستے میں جو مشکلیں آئیں اس پہ صبر کیا جائے، دین کی راہ میں کوئی تکلیف آ جائے تو اس پہ صبر کیا جائے، اس مشکل پہ حوصلہ رکھا جائے۔ آج کل ہمارا المیہ یہ ہے کہ ویسے کوئی بھی تکلیف آئے تو ہم جزا فضا کرتے ہیں، لیکن دین کے نام پر اگر کوئی تکلیف آ جائے تو پھر تو بڑا ہی عجیب صورتحال بن جاتی ہے۔ بہانے ڈھونڈتے رہتے ہیں، بارش ہو جائے تو ہم کہتے ہیں گھر ہی نماز پڑھ لیں گے، حالانکہ منڈی جانا ہو تو چلے جاتے ہیں ہم، باقی کاموں میں بھی ہم کبھی ناغہ نہیں کرتے، لیکن جو معاملہ دین کا اس میں بہت جلدی ہم گر جاتے ہیں، بہت جلدی تھوڑے سے حالات کے تیور بدلے تو ہم اپنے پروگرام تبدیل کر لیتے ہیں، اور اگر کوئی تکلیف آ جائے اس راستے کے اندر تو پھر ہمارا واہ ویلا جو ہے وہ دیکھنے والا ہوتا ہے۔ اس لیے دین کے راہ میں اگر مصائب بھی آ جائیں، بلکہ ایک جملہ آپ نے بھی سنا ہوگا، بلکہ بہت سارے لوگ کہہ بھی دیتے ہیں کہ جی آج کل دین پہ چلنا بڑا مشکل ہے، یہ بڑا ایک زبان زد عام جملہ ہے جس کی میں جگہ جگہ نفی کرتا رہتا ہوں۔ یہ کہا جاتا ہے جی آج کل دین پہ چلنا بڑا مشکل ہے، یہ کون کہہ رہا ہے؟ جو مسجد میں آتا ہے تو قالین بچھے ہوئے ہیں اور پنکھے لگے ہوئے ہیں، اے سی چل رہے ہیں، ٹھنڈا پانی دستیاب ہے، باہر گن مین کھڑا ہے، اور جو مخملی مسلوں پہ گداز اور نرم قالینوں پہ سجدہ کرتا ہے ٹھنڈے ماحول میں، وہ کہتا ہے جی آج کل دین پہ چلنا بڑا مشکل ہے۔ میں کہتا ہوں تیرے لیے مشکل ہے یا کربلا والے حسین کے لیے مشکل تھا؟ انہوں نے تو نہیں کہا تھا دین پہ چلنا مشکل ہے، تیرے لیے مشکل تھا، مشکل ہے، یا کہ بلال حبشی کے لیے مشکل ہے کہ جن کے جسم کو دھیڑا جاتا ہے، ہڈیوں کو توڑا جاتا ہے، جسم میں میخیں ٹھوکی جاتی ہیں اور گلے میں رسی ڈال کے گھسیٹا جاتا ہے، لیکن انہوں نے تو کبھی نہیں کہا تھا دین پہ مشکل ہے، چلنا مشکل ہے، بلکہ بلال حبشی کو ان کا ظالم آقا مار رہا ہے، بلال آگے سے مسکرا رہے ہیں۔ کسی نے روک کے کہا بلال عجیب تماشا ہے، وہ تمہیں مارتا اور تم آگے سے مسکراتے ہو؟ تو بلال حبشی فرمانے لگے کہ یار تم جاؤ نا بازار مٹی کا برتن خریدنے کے لیے، تو اس کو بھی ٹھونک ٹھونک کے دیکھتے ہو کہ اس کی آواز تو ٹھیک ہے، یہ کہیں کچا تو نہیں ہے؟ کہا تم تو مٹی کا برتن بھی بازار سے خریدو تو ٹھونک بجا کے دیکھتے ہو کہیں کچا تو نہیں ہے، کہیں آواز تو خراب نہیں ہے؟ کہا تم مٹی کا برتن بھی خریدو تو ٹھونک ٹھونک کے دیکھو، میرا مالک بلال کو خرید رہا ہے، دیکھ رہا ہے بلال کہیں کچا تو نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں مالک خرید لے بلال کو، چمڑی ادڑ بھی جائے گی، حق حق کی آواز ختم نہیں ہوگی۔ زخم پہ زخم کھا کے جی خون جگر کے گھونٹ پی، آہ نہ کر لبوں کو سی، یہ عشق ہے دل لگی نہیں۔ تو یہ ایک فیشن ہے جی آج کل بڑا مشکل ہے دین پہ،
پہلی بات تو یہ مشکل ہو بھی تو پھر بھی کوئی دوسرا آپشن ہمارے پاس موجود نہیں. اگر دین پہ چلنا مشکل بھی بن جائے تو پھر بھی کوئی دوسرا آپشن موجود نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ دین پہ چلنا مشکل ہے ہی نہیں. مشکل کاٹنے والے تو کاٹ گئے، جن کی کھالیں ادھیڑی گئیں، ہڈیاں توڑی گئیں اور زنجیروں میں جکڑا گیا اور اونٹوں کے ساتھ باندھ کر کے 2 لخت کیا گیا، اور جن کو لوہے کی کنگھیوں سے چھید دیا گیا اور ان کی کھال ادھیڑ دی گئی اور ان کی ہڈیاں نوچ لی گئی. لیکن انہوں نے تو نہیں کہا تھا کہ دین پہ چلنا مشکل ہے، سوائے ایک فیشن کے اور کچھ بھی نہیں ہے. ہم کہتے ہیں جی بڑا مشکل ہو گیا دین پہ چلنا. صاحب وہ نہیں مشکل، آسان ہے دین پہ چلنا. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے جس کے لیے ہم چاہیں اس کے لیے آسان کر دیتے ہیں. اور بندہ کہتا ہے جی میں کیا کروں، مجھے تو فجر کے وقت جاگ ہی نہیں آتی. کئی لوگ کہتے ہیں جی دعا کریں، بڑا مسئلہ ہے، فجر کی نماز پڑھنا چاہتا ہوں مجھے جاگ نہیں آتی. تو میں آگے سے کہا کرتا ہوں تم کہتے ہو جاگ نہیں آتی، میں کہتا ہوں کہ اگر نماز پڑھنی ہو تو نیند ہی نہیں آتی. تم کہتے ہو جاگ نہیں آتی، میں کہتا ہوں نماز پڑھنی ہو صحیح پھر تو نیند بھی نہیں آتی. کئی بار جو ہے وہ آنکھ کھلتی ہے کہیں میری نماز نہ چلی جائے. صبح منڈی جانا ہو تو جاگ آ جاتی ہے، ہائی کورٹ تاریخ ہو تو جاگ آ جاتی ہے، نماز کے لیے جاگ نہیں آتی. یہ سارے بہانے ہیں، یہ ساری کہانیاں ہیں. اصل دین کے ساتھ تعلق کمزور ہونے کی یہ دلیلیں ہیں. ورنہ کیسے ہو سکتا ہے یار، صبح چڑیاں بھی اللہ کا نام لے رہی ہوتی ہیں اور بلوں سے حشرات الارض بھی، حتیٰ کہ کیڑے مکوڑے بھی اپنے سر نکال کر کے رب کا نام لے رہے ہوتے ہیں. اور اشرف المخلوقات سویا ہوا اور خراٹے لے رہا ہو، بات شرم کی ہے کہ نہیں ہے؟ اسے پھر بھی حیا نہ آئے کہ چڑیاں بھی تو رب کا نام لے رہی ہیں اور حشرات الارض بھی تو رب پکار رہے ہیں، درختوں کے پتے بھی اللہ کا نام لے رہے ہیں، اشجار بھی جھوم رہے ہیں اس کے نام سے، اور باد نسیم کے جھونکے جو ہیں وہ لوریاں دے رہے ہیں جو ہے وہ زمانے کو، اور ہر طرف رب پکارا جا رہا ہے. میں کتنا نکما ہوں کہ مجھے اٹھنے کی توفیق نصیب نہیں ہو رہی. اصل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب بندہ عزم مصمم کر لیتا ہے کہ مالک میں تیرا ہوں، تو پھر اللہ اسباب پیدا کر دیتا ہے. ورنہ ہوتا یہ ہے کہ انسان کو مسجد کے ساتھ بھی گھر ہو تو اس کو نماز کی توفیق نہیں ہوتی ہے. میں نے جنازوں میں دیکھا ہے کہ مسجد کے قریب گھر سے جنازہ اٹھنا ہے اور جنازہ نماز کے بعد ہے، لوگ وضو سے بھی ہیں، مسجد میں نماز ہو رہی ہے اور کچھ لوگ باہر کھڑے ہیں. اور تم باہر کیوں کھڑے ہو جی؟ جنازے کے انتظار میں. سارے لوگ تو نماز پڑھ رہے ہیں، تم نہیں پڑھ رہے. تو اصل بات یہ ہے کہ توفیق ہی نہیں ہے. وہ بزرگ ہمارے بیان کرتے ہوتے تھے کہ لاہور ایک شخص اترا نا ٹرین سے اترا تو سامان تھا اس کے پاس، تو اس نے کلی کو کہا کہ بابا یہ میرا سامان جو ہے وہ فلاں جگہ پہنچا دو. اس نے سر پہ اٹھایا تو آگے وہ نوری مسجد آ جاتی ہے. تو اس نے کہا کہ میں ذرا نماز پڑھنی ہے تو ذرا آپ رکیں یہاں. تو وہ باؤ کھڑا ہو گیا سامان کے پاس اور وہ بابا جی جا کے نماز پڑھنے لگے. نماز کے بعد کچھ وظائف پڑھنے کا معمول تھا، وظائف میں مشغول ہوئے تو بھول گئے کہ پیچھے میں نے کسی کا سامان بھی اٹھایا ہوا تھا. مزہ تو یہی ہے نا. غالب نے کہا تھا کہ میرا سارا دیوان لے لے، استاد مومن مجھے اب صرف اپنا ایک شعر دے دے. اور وہ شعر یہ تھا کہ تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا. تو مزہ تو یہی ہے، سرور تو یہی ہے. وہ کوئی بندہ نماز پڑھ رہا تھا تو میاں مجنو آگے سے گزر گیا، اس نے تھپڑ مارا منہ پہ. اس نے کہا تجھے پتہ نہیں میں نماز پڑھ رہا ہوں؟ اس نے کہا میں ایک عورت کے عشق میں جا رہا تھا، مجھے خیال ہی نہیں ہوا کہ تم نماز پڑھ رہے، اور تم رب کے عشق میں لگے ہوئے، تم دیکھ رہے تھے کہ میرے آگے سے کوئی گزر رہا ہے. تو نماز تو یہی ہے کہ بس پھر ان کا خیال آئے تو پھر کوئی اور یاد ہی نہ آئے. تو وہ بابا مشغول ہو گیا نا، تو باؤ بار بار آتا ہے اور دیکھتا ہے کہ بابا اٹھنے کا نام ہی نہیں لیتا. تو اس سے غصہ چڑھا اور وہ ٹوٹیوں والی جگہ پہ کھڑا ہو کے کہتا ہے کہ آ جا، تینوں کیڑی شے نہیں آن دیندی، تینوں کیڑی شے باہر نہیں آن دیندی. تو اس نے پیچھے پلٹ کے دیکھا تو ہنس کے کہا جیڑی شے تینوں اندر نہیں آن دیندی وہی چیز مجھے باہر نہیں آنے دیتی. تو صاحب یہ اللہ کی توفیق سے ممکن ہوتا ہے. اللہ اگر توفیق دے دے تو نیکی کی توفیق مل جاتی ہے. میں نے دیکھا ہے ایسے بابے جن سے چلا بھی نہیں جاتا اور راستے میں کئی سانس لے کر کے مسجد میں پہنچتے ہیں اور اللہ کو سجدہ کرتے ہیں. اور میں نے ہٹے کٹے جوانوں کو بھی دیکھا ہے کہ جن کو جمعۃ المبارک پڑھنے کی بھی توفیق نصیب نہیں ہوتی ہے. اچھا بندہ چاہے کہ میں بڑا متکبر ہوں، یہ اصل اس کی بدبختی ہوتی ہے. اگر کسی کو نماز کی توفیق نہیں ہے تو اس شخص کی بدبختی ہے کہ اللہ اسے اپنی چوکھٹ پہ بلا نہیں رکھا.
یہ اس کی کوئی بڑائی نہیں ہے، کوئی وڈیائی نہیں ہے اس کی، یہ اس کی بد نصیبی ہے کہ اللہ کے حضور جھکنے کی اس کو توفیق نصیب نہیں ہو رہی۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائے گا آؤ مجھے سجدہ کرو، اس دن تو کوئی انکار نہیں کرے گا، اس دن تو ساری آکڑ ٹوٹ جائے گی، ہر بندہ چاہے گا میں سے سجدہ کروں۔ لیکن جو بے نمازی ہوں گے آرزو رکھنے کے باوجود سجدہ نہیں کر سکیں گے، کمر اکڑ جائے گی، کمر اکڑ جائے گی۔ پھر جس صف میں فرعون، حامان، قارون، شدید اور شداد کھڑے ہوں گے، بے نمازی کو بھی اس صف میں کھڑا کر دیا جائے۔ میں پوچھتا ہوں کسی شخص میں یہ ہمت ہے کہ وہ کہے کہ ہاں مجھے ابو جہل کے ساتھ کھڑا کر دیا جائے، مجھے ابو لہب کے ساتھ کھڑا کر دیا جائے، مجھے فرعون، حامان اور قارون کے ساتھ کھڑا کر دیا جائے؟ تو جب کوئی بندہ یہ ہمت نہیں کرتا تو پھر عزم کرے کہ جان جائے تو چلی جائے، نمازیں نہ جانے پائے۔ اللہ 5 گانا نماز کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ ہے وتوا سو بالصبر۔ تو اللہ مجھے آپ کو اپنی رحمتوں کا نور دے، اس گھر میں خاص برکتیں نازل فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اہل خانہ کو 5 گانا باجماعت کی توفیق دے، اس گھر کا ایک بچہ بھی بے نمازی نہ ہو، اور آپ بھی جو آئے ہیں آپ کے گھروں میں بھی ایک بچہ بھی بے نمازی نہ ہو۔ اور یہ اللہ کی بارگاہ میں توفیق مانگیں، توفیق مانگیں گے آسان ہو جائے گا، ورنہ اگر اللہ کی توفیق نہ ہوئی تو ابھی عشاء کی نماز ہوگی تو کئیوں کو ابھی بھی نصیب نہیں ہوگی۔ پھر اس کا مطلب یہ ہے اتنا کچھ سننے کے باوجود ذہن بھی مان رہا ہے بات کو، دل بھی کسی صورت میں قبول کر رہا ہے، لیکن توفیق اللہ کی نہیں ہے، تو پھر انسان جو ہے وہ مسجد میں بیٹھ کر کے بھی محروم ہو جاتا ہے۔ اس لیے اس سے توفیق مانگے کہ میرے مالک جو گزر گئی سو گزر گئی، اس کی معافی ایک آنسو سے تو اس کی تلافی ہو جائے گی۔ دمعۃ اللاسی تطفئ غضب ربی، گناہ گار کی آنکھ کا پانی اللہ کے غصے کی آگ کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، اور گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہوتا ہے جس طرح اس نے گناہ کیا ہوا ہی نہیں۔ اللہ بلکہ قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے کہ ہم ان کے گناہوں کو بدل کے نیکیوں میں تبدیل کر دیتے۔ تو اگر یہ کام ہو جائے تو جتنا بڑا گناہ گار اتنا بڑا نیکوکار بن گیا، کہ گناہ بدل کے نیکیوں میں تبدیل ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے، ہاتھ میں درہ لیے مدینہ کی گلیوں میں رات کو بھی گشت کرتے تھے اور دن کو بھی۔ رات کو دیکھتے تھے کوئی آنکھ پر نم نہ ہو، مفلسی کا کسی گھر میں ماتم نہ ہو، آپ لوگوں کے حالات معلوم کرتے اور دن کو بھی دیکھتے۔ اللہ اکبر، کوئی سیکورٹی گارڈ ساتھ نہیں ہے، ہمارے حکمران تو 2 قدم نہیں چل سکتے، اس لیے کہ تم نے ہر کھیت میں انسانوں کے سر بوئے ہیں، اب زمین خون اگلتی ہے تو شکوہ کیسا۔ جب عدل بانٹا ہو تو پھر پریشانی نہیں ہوتی۔ حضرت عمر کے عدل کا عالم یہ ہے کہ زمین پہ زلزلہ آتا ہے، عمر کے ہاتھ میں درہ ہے، اسی کو زمین پہ زور سے مارتے، کہتے ہیں فر الارض الم عادل علیک، زمین جو ہے ٹھہرتی کیوں نہیں، کیا عمر نے تیری چھاتی پہ عدل نہیں کیا؟ اور اس کا زلزلہ رک جاتا ہے۔ حضرت عمر بازار سے گزرے، ایک لونڈی رو رہی ہے، پوچھا کیوں رو رہی ہے؟ کہا ٹھوکر لگی، ہاتھ میں تیل تھا، گر گیا اور زمین میں جذب ہو گیا، میری مالکہ بڑی سخت ہے، اس کو جب پتہ چلا خالی آ گئی ہے اور یہ تیل بہا یہ تو مجھے مارے گی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے کوڑے کو زمین پہ مارا اور کہا ہے زمین عمر تو نا انصافی نہیں ہونے دیتا، اس لیے اس کا نکال تیل۔ جب حضرت عمر کا کوڑا لگا تو تیل باہر آ گیا، فرمایا اپنے برتن میں ڈال لے اسے اور اپنی مالکہ کے پاس چلی جا۔ یہ حضرت عمر کے عدل کی کیفیت ہے اور ان کا عالم ہے۔ تو حضرت عمر ہاتھ میں درہ پکڑے مدینے کی گلیوں میں گھوم رہے ہیں، ایک شرابی ہاتھ میں شراب کی بوتل پکڑے آیا، اچانک حضرت عمر کو دیکھا تو گھبرا گیا اور دل میں کہا اللہ سچی توبہ کرتا ہوں، آج عمر کے قہر سے بچا لے، اور جلدی سے بغل میں بوتل کر لی۔ حضرت عمر قریب پہنچے، کڑک کے گرج کے پوچھا تیرے پاس کیا ہے؟ جی بوتل۔ کہا کیا اس میں؟ اب تھی تو شراب اس میں، لیکن عمر سے بچنے کے لیے کہتا ہے صدقہ ہے۔ حضرت عمر نے کہا نکال، جب نکالا تو وہ واقعی صدقہ بن چکا تھا۔ اللہ فرماتا ہے کچھ سچی توبہ کر کے تو دیکھے، میں گناہوں کو بدل کے نیکیوں میں تبدیل کر دے۔ کوئی آئے تو صحیح، آنا تو پھر ہے ہی، پھر جی کفن میں منہ چھپا کے جائیں گے، اب کھلے منہ چلے جائیں، پھر جو لوگ اٹھا کے لے جائیں گے، اپنے قدموں سے چل کے اس کے دربار میں آ جائے۔ یہ زندگی کا موقع ہے، دوبارہ نہیں ملے گا، پھر بندہ ڈاڈا پچھتائے گا، کہے گا یوم یعد الظالم، اللہ قرآن فرماتا ہے یوم یعد الظالم یدیہ، اس دن ظالم اپنے ہاتھ کاٹے گا اور کبھی کہے گا یا لیتنی کنت ترابا، ہائے میں مٹی بن جاؤں، لیکن اس دن کچھ نہیں ہوگا۔ پھر کہے گا فلاں مجھے چیخ کے کہتا تھا،
فلاں مجھے بلاتا تھا، میں نے کسی کی بھی نہ سنی. نبی آئے، پیغمبر آئے، کتابیں آئیں، صحیفے آئے، صلحاء امت، علماء امت، اولیاء، روز اٹھتے ہوئے جنازے، پھیلی ہوئی قبریں، چڑھتا ہوا سورج، غروب ہونے کا منظر، مجھے کسی شے سے ہوش نہ آئی. پھر پچھتائے گا، لیکن پھر پچھتانا حسرت کے بڑھنے کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوگا. آج کا پچھتاوا کام دے سکتا ہے، وقت پر کافی ہے ایک قطرہ بھی آب خوش ہنگام کا. جل گیا جب کھیت برسا می تو پھر کس کام کا. جب کھیت جل گیا، آج تو زمین وتر میں ہے، آج اگر بیج ڈال لیں تو کل فصل کاٹ لیں گے. اقبال نے کہا تھا موسم اچھا پانی وافر، مٹی بھی زرخیز ہے، جس نے اپنا کھیت نہ سینچا وہ کیسا دہقان. او مرد مسلمان اپنی خودی پہچان. آج دیکھ اپنی زندگی، اپنے شب و روز اور اپنی زندگی کا محاسبہ تیرے ہاتھ میں ہے. کل جو ہے پچھتاوا ہوگا. اللہ مجھے آپ کو اپنی رحمتوں اور کرم نوازیوں کا نور دے. کہا قسم محبوب تیرے زمانے کی انسان خسارے میں. امام راضی کہتے ہیں ایک بزرگ تھے، وہ کہتے ہیں مجھے سمجھ نہیں آتی کہ انسان خسارے میں کیسے ہے. میں گیا بازار میں، وہاں ایک آدمی پھٹے پہ برف رکھ کے بیچ رہا تھا. آج کل تو وہ پاپڑ بیچنے والے بھی کوئی نہ کوئی آواز لگاتے ہیں، نہیں تو ساتھ ٹیپ بھری ہوتی ہے. تو وہ پھٹے پہ برف رکھ کے بیچ رہا تھا، ساتھ آواز لگا رہا تھا ارحمو ارحمو من یذوب راس مالہ. او میرے پہ رحم کھاؤ، مجھ سے برف لے لو. اگر تم نے برف نہ خریدی میں نے کمائی کیا کرنی ہے، جو پیسے لگائے وہ بھی ڈوب جائیں گے. یہ آواز لگا رہا تھا. چونکہ برف ایک سودا ایسا ہے، اگر آج گاہک نہ آئے تو کل سودا ہی نہیں ہوگا. آپ کپڑا بیچتے ہیں، آج اگر نہیں بکا تو کل ہو سکتا ہے 4 آنے مہنگا بک جائے. لیکن برف ایک ایسا سودا ہے، آج گاہک نہ آیا تو کل برف ہی نہیں ہوگی. تو برف علی کی کوشش ہوتی ہے کہ شام تک بک جائے تاکہ مجھے 4 آنے جو ہے وہ بچ جائیں. تو سمرقند کے بازار میں پھٹے پہ رکھ کے برف لگا کے کہہ رہا تھا ارحمو ارحمو من یذوب راس مالہ. او جانے والو میرے پہ رحم کرتے جاؤ، مجھ سے برف کا ٹکڑا لیتے جاؤ، اس لیے کہ میں ایسا سودا بیچ رہا ہوں کہ اگر بکا نہ تو میرا راس المال بھی لٹ جائے گا، میرا اصل اثاثہ بھی باقی نہیں رہے گا. وہ بزرگ کہتے ہیں جب اس نے آواز لگائی نا تو میرے قدم رک گئے، اور پھر میں ٹھہر کے کہا میاں تیرے اس جملے سے مجھے بھی اپنی زندگی کی سمجھ آ گئی. جس طرح تیری برف قطرہ قطرہ پگھل رہی ہے، میری زندگی سانس سانس پگھل رہی ہے. اگر تو برف بیچ لے وقت پہ تو 4 آنے بچتے ہیں، اگر میں سانسوں کے بدلے نیکیاں لے لوں تو زندگی کام آ گئی. ورنہ زندگی برف کی طرح پگھل رہی ہے اور میں خسارے کا سودا کر رہا ہوں. تو قسم محبوب تیرے زمانے کی انسان خسارے میں ہے. بچے گا وہی جس کے ہاتھ میں تیرا دامن ہوگا، اعمال صالحہ کرے گا، حق اور صبر کی وصیت کو شعار بنائے گا. اللہ تعالیٰ جل شانہ ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم 5 گانہ باجماعت نماز کا اہتمام کریں، اللہ رسول کی رضا اپنا شعار زندگی بنائیں، اور رزق حلال کمائیں، حرام کا ایک لقمہ بھی اپنے پیٹ میں داخل نہ ہونے. وہ پیٹ جو حرام کے مال سے پلا ہے، کل قیامت کے دن جہنم کی آگ سے بھر دیا جائے گا. اپنی آنکھ کی حفاظت کرے، نظر کی پاکیزگی کا سامنا کرے. والدین ہیں تو ان کی رضا کو مقدم جانیں. اللہ راضی نہیں ہوگا اگر والدین راضی نہیں ہیں. والدین فوت ہو گئے ہیں تو کثرت سے ان کے لیے دعا کریں. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اپنی رحمتوں کا حصہ اور نور نصیب فرمائے. ہر پیر کو نماز مغرب سے نماز عشاء تک اگر وقت ہو آپ کے پاس کبھی تو کسی پیر کو ضرور تشریف لانا. حضور علیہ السلام کے فرامین کا درس ہوتا ہے، درس حدیث. مغرب سے شروع ہو کے عشاء جو اصل وقت ہے، عشاء کا اذانوں کا وقت ہے، اس وقت تک اختتام پذیر ہو جاتا ہے. 1.25 گھنٹے کا پروگرام کل ہوتا ہے. یہاں سے شعیب بھائی ہیں اور ان کے دوسرے رفقائے کار ہیں، تشریف لے جاتے ہیں. اگر وقت ہو، میں آپ کو زور نہیں دے رہا، تو ضرور کبھی تشریف لائیں گے.